علی بھائی نے بھی عام لوگوں کی روش پر چلتے ہوئے محمد بن قاسم فاتح سندھ سے متعلق بغیر دلیل کے الزام لگایا ہے کہ ان کا حملہ دنیاوی غرض کے لیے تھا، نہ کہ راجہ طاہر کے ظلم و ستم کے خلاف تھا۔ پلیز اس حوالے سے رجوع فرمائیں۔ پلیز قرآن و حدیث کو والا پیش کریں تو ہم رجوع فرما لیں گے۔ آپ بھی تاریخ بیان کر رہے ہیں اور میں بھی تاریخ بیان کر رہا ہوں، تو رجوع کس بات کا؟ رجوع صورت میں ہوگا جب آپ قرآن و حدیث بیان کریں اور میں تاریخ بیان کروں۔ جس طرح کے میں کربلا کے اوپر بخاری مسلم سے حدیثیں بیان کرتا ہوں، آپ تاریخ بیان کرتے ہیں، تو وہ تو رجوع بنتا ہے۔ تاریخ میں تو گڑبڑ ہوئی ہوئی ہے، احادیث اسناد کے ساتھ ہے۔ قرآن و حدیث کے اسلوب میں یہ بات بیٹھتی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بخاری مسلم کی روشنی میں نے آل امیہ کے بارے میں جو کچھ بیان کیا ہے، جو کچھ وہ اپنے دور ملوکیت کے اندر کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ، مکے مدینے کے مسلمانوں کے ساتھ، اس میں تو یہ بیٹھتا ہی نہیں ہے کہ وہ ماشاءاللہ ایک خط لکھنے کے اوپر سندھ پہنچ جائیں۔ اپنے گھر میں وہ لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ان کو ناحق۔ اور حجاج ابن یوسف تو وہ ملعون ہے جس کو تو ناصبی بھی ملعون مانتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب پیدا ہوگا اور ایک ظالم، اور اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں اے حجاج ابن یوسف، کذاب تو ہم دیکھ چکے، ظالم شخص تو ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ یہ صحیح مسلم میں ہے۔ میرا یوٹیوب پہ آپ کلپ دیکھ لیں، لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے۔ آل امیہ کا دہشت گرد حجاج ابن یوسف 5 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں۔ پوری اسلامک ہسٹری میں نے 15 منٹ کے اندر کور کر دی ہے، 100 سال کی آپ کو، اور تاریخ سے نہیں، بخاری مسلم کی حدیث کی روشنی میں۔ تو وہ حجاج ابن یوسف، اس کا بھتیجا محمد بن قاسم یہاں لوگوں کی داد رسی کے لیے پہنچے گا، جو وہاں اہل بیت کو قتل کروا رہے ہیں، صحابہ کے قاتل ہیں۔ سر بخاری اٹھا کے دیکھیں، حضرت انس بن مالک جو ہیں وہ کتنے پریشان ہوا کرتے تھے کہ ہم پہ یہ کون سا خبیث مسلط ہو گیا حجاج ابن یوسف جو مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ ان لوگوں نے جا کے یہاں پہ فریادیں سننی تھی۔ ہاں آپ کو کہانیاں کرا دی گئی ہیں، اب وہ کہانیاں، آپ جیسے نور الدین زنگی کا ایک کہانی والا واقعہ آپ کو بیان کر دیا کہ جی وہ یہودی حضور کی جسم مبارک قبر سے نکالنے لگے تھے، وہ ڈرامہ بھی بن گیا۔ اب لوگ کہتے ہیں جی علی بھائی کہتے ہیں غلط ہے، ہم نے تو ڈرامہ دیکھا ہے، تو ڈرامہ ہی دیکھا جی نا، اس کی تو سند ہی کوئی نہیں ہے۔ سمودی نے وہ 500 سال کی سند ہی بیان نہیں کی ہے۔ تو یہ حجاج ابن یوسف کے ظلم کی ایک پوری داستان ہے، اس کا یہ بھتیجا ہے محمد بن قاسم۔ دوسری طرف اہل سنت اہل تشیع کی دونوں کی تاریخ کی کتابیں اٹھائیں، حدیث میں تو ان کے پلے بھی کوئی شے نہیں نا، کس حدیث میں محمد بن قاسم کا نام آیا؟ تاریخ سے ہی پیش کرتے ہیں، تو تاریخ یہ بھی تو سنیں نا۔ تاریخ دمشق کے اندر ابن ساکر کی، تاریخ بغداد کے اندر خطیب بغدادی کی، اور تاریخ یعقوبی جو سنی اور شیعہ دونوں مانتے ہیں، ان تینوں تاریخ کی کتابوں میں کم از کم 5 اصحاب کا ذکر ہے جو سندھ سے جا کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں۔ یہاں پہ 5 صحابہ آئے ہیں نبی علیہ السلام کے، تو اسلام تو اسی زمانے میں آ گیا تھا۔ اور حضرت عثمان کے دور میں بلوچستان کا کتنا ایریا فتح ہو چکا تھا، رشیا افغانستان حضرت عثمان کے دور میں فتح ہوا ہے۔ بخاری میں موجود ہے کہ ہم رومن اور پرشین امپائر جب گری، اس کے بعد وہاں کے لوگوں کو ہم نے ابھارا کہ ہم نے آذربائیجان اور یہ ساری فتوحات کرنی ہے حضرت عثمان کے دور میں۔ اسلام تو آ چکا ہوا تھا یہاں پہ، اور صوفیاء اپنے چکر میں ڈالتے ہیں ہم اسلام لے کے آئے، ناصبی محمد بن قاسم کو لے کے آتے ہیں جی وہ آیا تھا، اور وہ آیا اس لیے تھا میرے بھائی، وہاں سے جو اہل بیت تھے وہ اپنی جانیں بچا کے ہجرت کر کے سندھ میں آئے تھے، راجہ دائر نے ان کو پناہ دی ہوئی تھی، تو وہ کہتا تھا ہمارے بندے واپس کرو۔ اور سر آپ سندھ میں آج چلے جائیں، سندھیوں سے ان کی ہسٹری پوچھ لیں۔ میں اکثر کہتا ہوں اللہ کے بندوں، پاکستان کی ساری کتابوں میں یہ لکھ دینا کہ پاکستان جو ہے محمد علی جناح نے سیکولر سٹیٹ بنائی تھی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج لوگ زندہ ہیں جنہوں نے محمد علی جناح کی تقریریں سنی ہوئی ہیں، یہ عملی تواتر سے ٹرانسفر ہو رہی ہے۔ اور یہ کہ جی مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا، یہ کتابوں سے نکال بھی دیں تو وہ مسلمان تو نسل در نسل رہیں گے نا۔ کسی کی دادی مری ہوئی ہے، کسی کا دادا مرا ہوا ہے، جب وہ اپنی اولاد میں ٹرانسفر، آج بھی جتنے مہاجرین ہیں 70 سال ہو گئے، آپ ان سے پوچھیں وہ بتائیں گے کہ ہمارا، کوئی کہے گا میرا دادا قتل ہوا تھا، کوئی کہتا میرا پردادا قتل ہوا تھا۔ آپ 200 سال بعد بھی چلے جائیں گے نا، وہ بتائیں گے ہمارے باپ اجداد کو
قتل کیا گیا تھا، اس کے لیے آپ کو ہسٹری کی کتاب پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو جن اہل بیت کے ساتھ ظلم ہوئے نا ان سے بھی تو پوچھیں. اہل بیت میں سے سنی ہو یا شیعہ سید جہاں پہ بھی موجود ہیں ان سے آپ پوچھیں کہ یہاں پہ محمد بن قاسم کیا لینے آیا تھا، وہ تو نہیں مانتے. وہ تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ ظلم کیے، اور تاریخی کتابوں میں بھی موجود ہے، اور پریکٹیکلی حجاج ابن یوسف کا پورا کریکٹر ہے. اور سر جو اپنے ملک کے اندر 2 نمبری کر رہے ہیں اور دوسرے ملکوں میں جا کے ماشاءاللہ لوگوں کی حفاظت کریں گے، وہ یہ فٹ نہیں بیٹھتا. تو سندھیوں کو پتا ہے کہ وہ کیا کر کے گیا. اور پھر آپ کو سب کو یہ پتا ہے کہ جب محمد بن قاسم نے سندھ کا وہ علاقہ فتح کیا تھا تو اس کے بعد آپ کو بتایا جاتا ہے کہ پھر بعد میں محمد بن قاسم کو واپس بلا کے جیل میں ڈال دیا گیا. یہ اس ڈرامے میں بھی دکھایا گیا جو محمد بن قاسم پہ ڈرامہ بنایا تھا پی ٹی وی نے. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ محمد بن قاسم کو جیل میں نے ڈلوایا تھا، انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھنے والوں نے ڈلوایا تھا، وہ جیل میں کیوں ڈالا گیا تھا؟ اس لیے کہ پیچھے خلیفہ چینج ہو گیا تھا. پہلے خلیفہ تھا عبد الملک بن مروان کا بیٹا ولید بن عبد الملک. حجاج ابن یوسف اس کا رائٹ ہینڈ تھا. حجاج ابن یوسف کو اس نے کوفے کا بھی اور حجاز کا گورنر بنایا ہوا تھا. لیکن اس کے ظلموں کی ایک داستان تھی، لوگ تنگ تھے. اس کے باپ نے وصیت کی تھی کہ ولید کے بعد خلیفہ بنے گا اس کا چھوٹا بھائی سلیمان بن عبد الملک. لیکن ولید کو بھی لالچ آ گئی، کیونکہ یہ تو ہے ہی لالچی دور ہے نا. جب یزید کے ابا جی کو لالچ آ گئی کہ میرا بیٹا خلیفہ بنے تو ولید بن عبد الملک تو صحابی بھی نہیں، اس کو نہ لالچ آئے کہ میرا بچہ بنے. حالانکہ وہ خود بھی اس وصیت پہ بنا تھا جو اس کے بیٹے نے ابے نے کی ہوئی تھی. تو سارے گورنروں سے اس نے بیعت لے لی کہ میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا خلیفہ بنے گا. ایک گورنر تھا جس نے انکار کر دیا اور وہ تھا عمر ابن عبد العزیز. وہ اس وقت حجاز کے گورنر تھے اور کوفے کا گورنر تھا حجاج ابن یوسف. عمر بن عبد العزیز کو جیل میں ڈلوا دیا ولید بن عبد الملک نے، گورنر ہونے کے باوجود. لیکن وہ ہارد العزیز شخصیت تھے، اس لیے اس وقت ذرا پروٹیسٹ ہوئے تھوڑے بہت اور معاملہ انہوں نے ڈیلے کیا. اسی ڈیلے کرنے کے دوران اچانک ولید کی ڈیتھ ہو گئی. وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا اور الٹیمیٹلی اس کا بیٹا، اس کا جو چھوٹا بھائی ہے وہ خلیفہ بن گیا، سلمان بن عبد الملک. سلمان بن عبد الملک جیسے ہی خلیفہ بنا تو اس کو یہ احسان یاد تھا کہ عمر بن عبد العزیز کی وجہ سے میں خلیفہ بنوں. اگر عمر بن عبد العزیز بھی بیعت کر، پھر عمر بن عبد العزیز کوئی عام آدمی نہیں تھا. عمر بن عبد العزیز ان کا بینوئی بھی لگتا تھا، ولید بن عبد الملک اور سلمان بن عبد الملک کا، کیونکہ مروان کے 2 بیٹے تھے، عبد الملک بن مروان اور عبد العزیز بن مروان. اور عبد العزیز کا بیٹا تھا عمر بن عبد العزیز. عمر بن عبد العزیز کی جو بیوی تھی نا فاطمہ، وہ ولید بن عبد الملک کی بہن تھی. تو ظاہر جیل میں ڈلوا سکتا تھا، مروا نہیں سکتا تھا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں اتنی پاورفل خاتون کبھی کوئی نہیں آئی کہ جس کا خامد بھی 3 براعظموں کا خلیفہ عمر بن عبد العزیز، جس کا باپ بھی 3 براعظموں کا ملک عبد الملک بن مروان، اور جس کے 4 بھائی ولید بن عبد الملک، یزید بن عبد الملک، ہشام بن عبد الملک، یہ لوگ 4 بھائی اور یزید بن عبد الملک وہ خلیفہ، باپ خلیفہ، 4 بھائی خلیفہ، خامد خلیفہ فاطمہ بنت عبد الملک. تو جب وہ خلیفہ بن گئے سلمان بن عبد الملک، سب سے پہلے عمر بن عبد العزیز کو آزاد کروایا گیا. عمر بن عبد العزیز نے کہا کہ جی سب سے بڑا کلپریٹ ہے حجاج ابن یوسف، اس نے ظلم کا بازار گرم کیا ہوا ہے، صحابہ کو قتل کروایا ہے، اس کے بارے میں حدیثیں بھی تھی. تو سلمان نے پہلا ایگزیکٹو آرڈر کیا کہ اس نے کہا جی حجاج نام کے جتنے بھی بندے ہیں، خالی حجاج نہیں، حجاج نام کے جتنے بندے کسی بھی حکومتی عہدے پہ ہیں ساروں کو جیل میں ڈالے. سر ملوکیت پھر یہی ہوتی ہے، اس میں تو آرڈر چلتا ہے. پھر انہوں نے تھوڑے مزے لوٹے ہوئے تھے، پھر لاکھ اس کو لوگ دلیل دیتے کہ وہ ایک ہے، تو وہ دلیلیں تو پھر بادشاہ نہیں مانتے ہوتے، انہوں نے میٹر کوم جائے تو کوم جائے. انہوں نے کیا حجاج نام دے جتنے بندے نے سب نو جیلیں چ پاؤ.
اور ان کے جتنے رشتہ دار ہیں نا جو حکومتی پوسٹوں میں ان کو بھی جیلوں میں ڈالو. تو محمد بن قاسم جو بھتیجا تھا اس کو بھی پکڑ کے جیل میں ڈال دیا گیا. یہ تھی ریزن کہ بڑے ابا جی ان کے جیل میں چلے گئے, یعنی اس کا جو چچا یا تایا تھا اور وہ اس کا سسر بھی تھا, تو محمد بن قاسم کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا. تو یہ پیچھے ریزن تھی. تو انجام اس لیے ہوا تھا. تو جیل میں ڈلوانا اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے کرتوت کیا ہوں گے. تو اگر کسی نے رحمت اللہ علیہ کہنا کہ یار ہمیں تو کوئی نہیں, آپ تو یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں, تو اگر آپ حجاج کو رحمت اللہ علیہ یا محمد بن قاسم کو کہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حشر یزید, حجاج ابن یوسف, محمد بن قاسم کے ساتھ کرے, اور میرا حشر اللہ تعالیٰ حسن ابن علی, حسین ابن علی, مولا علی, فاطمہ, عمار ابن یاسر, ابو بکر, عمر, عثمان کے ساتھ کرے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. آمین کہہ دو, تانوں کو ڈر پے گیا اے بہرحال جڑے ویڈیو ویکھن گے وہ نہیں جی آمین کہن لگے جڑے رحمت اللہ علیہ کہندے. ٹھیک ہے, تو وہ رجوع والا معاملہ نہیں ہے, یہ قرائن بتاتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے ایسے ہوا ہے. اگر کوئی حدیث ہے تو مجھے پیش کر دیں, میں رجوع کر لوں گا. اس پہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی ایک ان کی بھی ویڈیو چڑھی ہے, انہوں نے بھی پورا یہ یعنی ساری تاریخ بتائی ہے. خالی میرا تفرد نہیں ہے اس مسئلے میں کہ میں اپنی طرف سے بیان کر رہا ہوں. باقی آپ سنیوں سے جا کے پوچھ لیں, وہ سنیوں نے تو اتنی ویڈیو وہ شیئر کرائی ہے کہ وہ ہر جگہ پہنچی ہوئی ہے کہ یار پہلی دفعہ کسی داڑھی پگڑی والی بندے نے ہمارے حقی کو بات کی ہے. خام خواہ مطلب ان لوگوں نے اس کو ہیرو بنایا ہوا تھا, اس نے تو ہمارے ساتھ یہ کیا ہے. ادھر میں یعنی کافروں کی نہیں بات کر رہا, مسلمانوں کی. ٹھیک ہو گیا.